ہر صاحب شعور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق، اپنے رازق کے لیے ایسا عمل کرے جو اسے رب سے جوڑنے کا ذریعہ بن جائے، جو اسے اپنے رب سے قریب کر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سے اعمال ہیں جو رب سے جوڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں جن کا جہانوں کے بادشاہ نے حکم دیا ہے، اور یہ بہت سے اعمال ہیں۔ کسی کا تعلق عبادت سے ہے، کسی کا تعلق اخلاق سے ہے، کسی کا تعلق معاملات سے ہے، کسی کا تعلق جہاد سے ہے، لیکن اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے نیک عمل صرف ایک ہے، اور وہ ذکر اور دعا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نیک اعمال نہیں ہیں، یعنی یہ کور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے، ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی نفسیاتی استعداد پیدا ہو کہ ذکر اور دعا کی کیفیت ابھرنے لگے۔ یہی دراصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نفسیاتی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ اسے اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ، میں بے بس ہوں، میں نے تجھے اپنی عاجزی پیش کر دی، تو قادر ہے، تو اپنی قدرت سے مجھے وہ چیز دے دے جس کا میں محتاج ہوں۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی خاص قسم کی نفسیت بنتی ہے۔ وہ دراصل اپنے رب سے کہتا ہے کہ یا اللہ، جو میرے پاس تھا میں نے تیری راہ میں دیا، اب جو خزانہ تیرے پاس ہے مجھے اس میں سے حصہ دار بنا دے۔ اسی طرح جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنے رب سے کہہ سکے یا اللہ، میں تیرے لیے بھوکا رہا، تو مجھے اپنے اتھاہ رزق سے سیراب کر دے۔ اسی طرح جب کوئی حج کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں کہ یا اللہ، میں تیری طرف چلا، میں اپنے کمزور قدموں سے تیرے تک پہنچ نہیں سکتا، آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے اٹھا لیں۔ یہی معاملہ تمام اعمال کا ہے، اخلاق ہوں، معاملات ہوں۔ حتیٰ کہ انسان جب کسی سے شکایت پیدا ہونے کے باوجود اسے معاف کر دیتا ہے تو دراصل اپنے اندر یہ نفسیات پیدا کرتا ہے کہ وہ یہ کہنے کے قابل ہو جائے، یا اللہ، میں نے تیرے بندوں سے درگزر کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے، میری غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ اسلامی طرز زندگی تبھی اختیار کیا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو، ایمان ہو۔ ایمان کے ساتھ صالح اعمال وجود میں آتے ہیں۔ ایمان ہی دراصل اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ایمان کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کر سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے جس کی وجہ سے ذکر اور دعائیں انسان کے اندر سے امڑنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کتنا خوبصورت ہے۔ live with اللہ سبحانہ و تعالی۔